قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بے پایا حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العالمین نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ گزشتہ 3 جمعۃ المبارک سے ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ہیں نور خدا کے، یعنی کہ اس میں ظاہر اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس میں ظاہر اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اور مظہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کی قدرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ اور گزشتہ جمعۃ المبارک میں بالخصوص جو ذکر ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی نام محمد ہے اور آپ کا آسمانی نام احمد ہے۔ اس کی پوری تفصیل گزری تھی کہ محمد جس کی بار بار تعریف کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی وہ ہستی ہیں کہ کائنات کے آغاز سے لے کر کائنات کی انتہا تک سب سے زیادہ تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی۔ اور آپ کا آسمانی نام تھا احمد، یہ حامد سے ماخوذ تھا جس کا مطلب تھا سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے ہیں، بلکہ مقام محمود جہاں پر اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز فرمائے گا اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، تو مفسرین نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر بیٹھ کر اللہ کی ان الفاظ کے ساتھ حمد و ثنا کریں گے جو آج تک کائنات نے کسی نے بھی اللہ رب العالمین کی حمد میں استعمال نہیں کیے ہوں گے۔ تو اس لیے آسمانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہیں۔ حضور کا زمینی نام محمد تھا، جس کا مطلب ہے بار بار جس کی تعریف کی جائے، جس کا مطلب تھا کثرت سے جس کی تعریف کی جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بار بار ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کثرت کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ محمود سے مشتق کیا گیا ہے، ماخوذ ہے۔ اب جس کا بار بار ذکر کیا جائے، یہ تو میں گزشتہ جمعۃ المبارک کے موضوع کو اسے رابطے میں لا رہا تھا، اب ذرا اس جملے پر غور کیجئے گا، اگلی پوری گفتگو اسی جملے پر ہوگی۔
جس کی بار بار تعریف کی جائے، محمد جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کا سب سے زیادہ ذکر کیا جائے، کثرت کے ساتھ ذکر کیا جائے، اس کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے۔ جس کا سب سے زیادہ ذکر کیا جائے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تعلق ہوتا ہے، اور وہ تعلق محبت کا ہوتا ہے، کیونکہ معروف جملہ ہے نا، من احب شیئا فاکثر ذکرہ، کہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے اکثر اس کا ذکر ہوتا ہے۔ من احب شیئا، جس سے کثرت سے محبت ہوتی ہے نا، فاکثر ذکرہ، کثرت سے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اب یہ انسان کی عادت ہے، وہ جسے محبوب سمجھتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ وہ مجنوں جو بار بار لیلا لیلا پکارتا تھا نا، وہ اس سے محبت کرتا تھا، کثرت سے اس لیے ذکر کرتا تھا۔ دنیا کے بہت سارے نظاموں کے اندر، بہت سارے سسٹم کے اندر آپ دیکھتے رہیں، اکثر لوگوں کی زبان پر وہ لفظ جاری ہوتا ہے جو اسے محبوب ہوتا ہے۔ کسی کو کرکٹ کا شوق ہے تو جہاں پر بیٹھا کرکٹ کی بات شروع کر دی، سیاست کا شوق ہے جہاں پر بیٹھے ٹاک شو چلا دیا، دین کا شوق ہے جہاں پر بیٹھے درس شروع کر دیا، شوق کی بات ہے نا۔ کاروبار کا شوق ہے جہاں پر بیٹھے بزنس کی بات شروع ہو گئی، ملازمت کا شوق ہے جہاں پر بیٹھے مزدوروں کے حقوق کے متعلق بات شروع ہو گئی۔ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، یہ لفظ ذہن میں رکھ لیں، یہ جملہ ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بھی کثرت سے ہوتا ہے۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ محمد جس کی بار بار حمد کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی کثرت سے تعریف کی جائے، تو گویا کہ جو کثرت سے رسول اللہ کا ذکر کرے گا وہ کثرت سے حضور سے محبت بھی تو کرے گا نا۔ محبت ہوگی حضور کے ساتھ، جہاں پر بیٹھے حضور کا ذکر، دفتر میں بیٹھے ہیں تو سرکار کے اوصاف حمیدہ کا ذکر، سرکار کی سنتوں کا ذکر، گاڑی میں بیٹھے ہیں تو حضور کا ذکر، پارک میں بیٹھے ہیں، چوک پر بیٹھے ہیں، میٹنگ کے اندر بیٹھے ہیں، حضور کی محبت کی بات، کیونکہ حضور سے محبت جو ہے، من احب شیئا فاکثر ذکرہ، کہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو گویا کہ ہم جو کثرت سے رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کثرت سے رسول اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ جس کی زبان پر ہر وقت اللہ کے حبیب کی بات ہو نا، اب فوراً دل میں فیصلہ کر لینا کہ یہ اللہ کے حبیب سے محبت کرتا ہے، اس لیے تو ہر وقت اپنے یار کے ذکر کرتا ہے، اپنے یار کے تذکرے، اپنے محبوب کے تذکرے ہوتے ہیں، محبت جو ہے اس کو اس کے ساتھ۔ پھر یہ بات اسے آگے سمجھ لیجئے کہ محبت کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے، یہ کیفیت ہے، کیفیت، کوئی عمل نہیں ہے۔ محبت ہاتھوں کے ساتھ نہیں ہوتی، محبت آنکھوں کے ساتھ نہیں ہوتی، محبت زبان کے ساتھ نہیں ہوتی، محبت پیروں کے ساتھ نہیں ہوتی، محبت جسم کے ساتھ نہیں ہوتی، محبت دل کے ساتھ ہوتی ہے۔ محبت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ دل کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، یہ ایک جذبہ ہے جو انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، وہ محبت کہلاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیے، جیسے کینہ ہے، کینہ، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، حسد ہے، یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ یہ افعال کے ساتھ نہیں ہو رہی، ہاں افعال اس کو ظاہر کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ دل کے اندر بغض ہے، یہ ظاہر تب ہوگا جب بندہ اس کے بارے میں گفتگو کرے گا۔ مجھے زید کے ساتھ بغض ہے یا محبت ہے، یہ جب میں بولوں گا پھر پتہ چلے گا۔ کسی کی شخصیت کے ساتھ نفرت ہے، یہ عمل دل کا ہے، لیکن اس کا اظہار ہماری زبان سے ہوتا ہے۔ نفرت کا اظہار ہمارے ہاتھوں سے ہوتا ہے،
نفرت کا اظہار ہماری آنکھوں سے ہوتا ہے، کسی کو ہم حقیر تصور کرتے ہیں، کسی کو ہم اعلیٰ تصور کرتے ہیں، کیفیت دل کی ہے، اس کا اظہار آنکھوں سے ہوتا ہے۔ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق دل سے نہیں ہے، وہ ظاہر سے ہوتے ہیں، جیسے غیبت ہے۔ غیبت ہے، میں بولوں گا کسی کے بارے میں برائی کریں گے تو غیبت بنے گی۔ اسی طرح اور بہت سارے اعمال بھی ہیں۔ تو گویا کہ محبت ایک کیفیت ہے۔ اب یقیناً یہ پوائنٹ ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ محبت ایک کیفیت ہے، جیسے نفرت، کینہ، بغض، عداوت، حسد ایک کیفیت ہے۔ جیسے بغض، عداوت، نفرت، حسد، کینے کو ظاہر کرنے کے لیے مختلف چیزیں ہیں۔ کبھی ہم زبان سے ظاہر کرتے ہیں، کبھی نفرت کا اظہار ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، کبھی حقارت کا اظہار ہم اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں، کبھی کینے، بغض اور عداوت کا اظہار ہم اپنے جسم کے مختلف اعضاء سے کرتے ہیں۔ اسی طرح محبت کا اظہار ہم اپنے مختلف اعضاء سے کرتے ہیں۔ اب جس کے دل میں محبت ہوگی وہی اس کو ظاہر کرے گا۔ یہ عمل جو ہے، یہ ظاہر کرنے کا عمل، یہ ویسے تو آزاد ہے بالکل، لیکن کبھی کبھی یہ دل کے اظہار کے لیے آ جاتا ہے۔ ویسے بالکل آزاد ہے، زبان ہے ہماری۔ اب زبان نفرت کے اظہار کے لیے تھوڑی ہے، زبان کینے کے اظہار کے لیے تھوڑی ہے، بغض اور عداوت کے اظہار کے لیے تھوڑی ہے، زبان غیبت کے لیے تھوڑی ہے۔ نہیں، اس کے مقاصد اور ہیں۔ آنکھیں نفرت کے اظہار کے لیے تھوڑی ہیں، حقارت کو ظاہر کرنے کے لیے یا کسی کے اعلیٰ اور عرفہ ہونے کے اظہار کے لیے تھوڑی ہیں، مقاصد اور ہیں، لیکن کبھی کبھی یہاں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اب گویا کہ دل کی کیفیت کو ظاہر کی کیفیت سے جوڑنا پڑتا ہے۔ یہ ظاہر تب ہوں گی، دل کی کیفیت کو ظاہر کے ساتھ جوڑنا پڑتا ہے۔ جب آپ جوڑیں گے دل کی کیفیت ظاہر ہوگی لیکن ہاتھوں سے ظاہر ہوگی، دل کی کیفیت ظاہر ہوگی لیکن زبان سے ظاہر ہوگی، دل کی کیفیت ظاہر ہوگی آنکھوں سے، دل کی کیفیت ظاہر ہوگی ٹانگوں سے، دل کی کیفیت ظاہر ہوگی انسان کے بدن سے۔ تعلق، کنیکشن جوڑنا پڑتا ہے۔ جب آپ کے دل میں، اب میں آتا ہوں اپنے مقصد کی طرف، من احب شیئا فاکثر ذکرہ، کہ جس سے محبت ہوتی ہے اکثر اس کا ذکر کرتا ہے۔ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اکثر اس کا ذکر کرتا ہے۔ دل میں ہوگی محبت، وہ محبت ہوگی رسول اللہ کی، اس کو ظاہر کرنے کے لیے اس کا کنیکشن کرنا پڑے گا جسم کے ظاہری اعضاء کے ساتھ۔ اب نتیجے کی طرف آ جائیے۔ محبت ہوگی قلب کے اندر، دل کے اندر، اور وہ محبت ہوگی اللہ کے نبی کی، اس کو ظاہر کرنے کے لیے جسم کے ظاہری اعضاء سے کنیکشن جوڑنا پڑے گا۔ اگر آپ کنیکشن نہیں کریں گے آپ ظاہر نہیں کر سکتے۔ کنیکشن یہ ہوگا کہ محبت آپ کو رسول اللہ کے ساتھ ہوگی لیکن ظاہری طور پہ داڑھی آپ رکھ لیں گے۔ محبت آپ کو رسول اللہ کے ساتھ ہوگی، ظاہری طور پہ امامہ آپ سجا لیں گے، یہ اس محبت کا اظہار ہے۔ محبت رسول اللہ کے ساتھ ہوگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو خود پر طاری کر لیں گے۔ محبت رسول اللہ کی ہوگی، انکساری اور عاجزی کو خود پر غالب کر لیں گے۔ محبت رسول اللہ کی ہوگی، غیبت، نفرت، عداوت اور بغض سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے۔ محبت رسول اللہ کی ہوگی، مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دیں گے۔ محبت رسول اللہ کی ہوگی، راتوں کو کھڑے ہو کر رب کو یاد کرنا شروع کر دیں گے۔ محبت رسول اللہ کی ہوگی، آپ سراپا خدا کی اطاعت میں چلے جائیں گے۔ آپ یقین رکھیے یہ ساری کی ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر سرکار کی محبت نہ ہو داڑھی رکھنا بیکار چلا جائے گا، اگر رسول اللہ کی محبت نہ ہو تمہارے امامے بیکار چلے جائیں گے، رسول اللہ کی محبت نہ ہو ہاتھ باندھ کر سارا دن مسجد میں کھڑا ہونا بیکار چلا جائے گا، رسول اللہ کی محبت نہ ہو راتوں کو مصلی پر رونا بیکار چلا جائے گا، اگر رسول اللہ کی محبت نہ ہو اب یقین مانیے تمہاری عاجزی بیکار چلی جائے گی، تمہاری انکساری بیکار چلی جائے گی، تمہارا راتوں کو رونا بیکار چلا جائے گا، تمہاری خدا کی اطاعت بیکار چلی جائے گی، دین کا ایک ایک لمحہ بیکار چلا جائے گا، اس لیے کہ تم رسول اللہ سے تو محبت کرتے نہیں۔ محبت کا جذبہ نہیں ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے سکھ نے،
کیا وہ جنت کا حقدار ہو گیا؟ محبت کا جذبہ نہیں ہے، داڑھی پگڑی سر پہ بہت بڑی پہنی ہوئی ہے، ان کا تو کلچر ہے، تو کیا وہ جنت کا حقدار ہو گیا؟ محبت ہے نہیں، محبت کے اظہار میں نہیں، ویسے ہی پوری رات موبائل لے کے جاگ رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، واٹس ایپ یوز کر رہا ہے، سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے، تو راتوں کو جاگنے کا ثواب ملے گا؟ محبت ہے نہیں، سارا دن بھوکا پیاسا ہے تو روزے کا اجر ملے گا؟ محبت ہے نہیں اور ہاتھ باندھ کے سارا دن کھڑا ہوا ہے تو کیا اس کو اطاعت کا ثواب ملے گا؟ ارے نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس محبت کے اظہار کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دل کے اندر محبت نبی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ کی محبت ہوگی تو تمہارا ایک ایک لمحہ عبادت کے اندر گزرے گا، ساری رات جاگتے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن محبت رسول کو دل میں بسا لیں اور صرف 5 منٹ کے لیے آدھی رات کو جاگ جائیں، صرف 5 منٹ کے لیے آپ کامیاب ہو۔ ساری زندگی روتے رہیں، بیکار چلا جائے گا۔ محبت رسول کو بسا کر صرف ایک آنسو بہا لیں، وہ آپ کی جہنم کی آگ کو بجھا دینے کے لیے کافی ہوگا۔ محبت رسول نہیں ہے سارا دن آپ کھڑے رہیں کچھ نہیں ہوگا، محبت رسول کو بسا کر صرف 2 منٹ کے لیے قیام کی حالت میں کھڑے ہو جائیے، اب یقین مانیے اللہ رب العالمین آپ کی بخشش کا فرما دے گا۔ پہلے ایک طاقت ہونی چاہیے دل کے اندر، وہ محبت رسول۔ جب وہ طاقت نہیں ہوگی اس کے بعد آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ آغاز ہے رسول اللہ کی محبت کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت ہے کیا چیز؟ ہم صحابہ کرام کی بارگاہ سے چلتے ہیں اور صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کیا چیز؟ محبت کے تعریفیں تو میں بھی کروں گا، محبت کی تعریف تو آپ بھی کریں گے، تو پورا زمانہ کرتا ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہے۔ میں نے پچھلے بلکہ اس سے گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا کہ مجنو ریت پر لیلا کا نام لکھ رہا تھا، لیلا 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 لیلا، اس نے اتنے سارے نام لکھ دیا۔ کوئی آیا اس نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے مجنو یہ؟ اس نے کہا سکون پا رہا ہوں۔ کمال کی بات ہے یار، تپتی ہوئی ریت میں دوپہر کا وقت ہے، سورج تمہیں جلا رہا ہے اور تم سکون پا رہے ہو، یہ کیسا سکون ہے؟ اس نے کہا میں لیلا کا نام لکھتا ہوں تو میرے دل میں سکون آ جاتا ہے، مجھے گرمی محسوس نہیں ہوتی۔ اچھا سورج جلا بھی رہا ہے، گرم ریت بھی ہے، مجھے تو نہیں پتا۔ ارے میں تو لیلا کے عشق میں گرفتار تھا۔ جب بندہ عشق کے جذبات اپنے دل میں بساتا اسے خبر ہی نہیں ہوتی، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کتنی سخت سردی میں وضو کر کے فجر کی نماز کے لیے آنا پڑا، پتہ ہی نہیں چلا سردی کا۔ وہ تو عشق محمد میں گرفتار تھا۔ سخت گرمیوں کی کیفیت میں دوپہر کو چل چلاتی دھوپ کے اندر، چلتی ہوئی لو کے اندر بندہ گھر سے نکل کر مسجد میں پہنچا، خبر ہی نہیں ہوئی۔ اچھا گرمی بھی تھی، ارے بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ میں تو عشق محمد میں گرفتار تھا، عشق محمد تھا۔ تو بندہ جب عشق میں گرفتار ہوتا ہے نا پھر اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا تھی؟ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ حدیبیہ کا واقعہ جو ہے اس وقت کی بات ہے۔ اس وقت حضرت عروہ بن مسعود ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے کفار کی طرف سے مسلمانوں کا جائزہ لینے کے لیے آئے تھے کہ دیکھو ان مسلمانوں کی طاقت کتنی ہے۔ وہ جب آیا اس نے جائزہ لیا، جائزہ لینے کے بعد دوبارہ واپس گیا۔ جائزہ لینے کے بعد جا کر اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد ہیں تم ان کو چھوڑ دو، ان سے لڑائی کا خیال دل میں نہ لاؤ، ان سے جنگ کرنے کا خیال دل میں نہ لاؤ، تم ان کو نہیں مٹا سکتے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ عروہ تو اور مسلمانوں کی حمایت میں بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا فواللہ، اللہ کی قسم، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم جو منظر میں نے دیکھا ہے نا وہ تم نے نہیں دیکھا، اگر تم نے وہ منظر دیکھا ہوتا تمہاری حالت مجھ سے بھی بری ہوتی، میں اندر سے ٹوٹ چکا ہوں۔ فواللہ، اس نے کہا خدا کی قسم، ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منهم فدلک بها وجهه وجلده۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوکتے تھے
لعاب دہن پھینکتے تھے، فواللہ ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم، خدا کی قسم میں نے وہ منظر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن پھینکا تو ایک دوڑ کی کیفیت پیدا ہو گئی، سارے صحابہ کرام دوڑے، اس سے قبل کہ وہ تھوک زمین پر گرتا صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں پہ اس کو اٹھا لیا۔ وہ لعاب دہن جو میرے آقا نے منہ سے گرایا تھا وہ صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا، پھر کیا کیا؟ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، میں نے دیکھا کہ خدا کی قسم صحابہ کرام نے وہ اپنے ہاتھوں پہ ملا، انہوں نے اپنے چہرے پہ اور اپنے جسم پہ مل لیا، اور یہ کیفیت تھی کہ جس کو وہ نہیں ملا انہوں نے اس شخص کے ہاتھوں کے ساتھ اپنے ہاتھ کو ملا اور انہوں نے اپنے چہرے پہ مل لیا۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں کیسر کے دربار میں گیا، میں کسریٰ کے دربار میں گیا، میں حبشہ کے دربار میں گیا، اور میں نے بڑے بڑے سرداروں کے دربار میں جا کے دیکھا، کسی دربار میں کسی بادشاہ کا احترام اس انداز میں نہیں ہوتا جس انداز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ان کے صحابہ میں ہوتا ہے۔ ادب مصطفیٰ کی جو کیفیت رسول اللہ کی بارگاہ میں صحابہ کرام کے دلوں میں ہوتی ہے، ایسی کیفیت میں نے کسی اور مقام پر نہیں دیکھی۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں سکھا رہے تھے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر ہوگی، اب یقین مانیے آپ کا سب کچھ عبادت میں تصور کیا جائے گا۔ اگر حضور کی محبت نہیں ہوگی تو ساری عبادتیں رائگاں چلی جائیں گی، ساری عبادتیں ضائع چلی جائیں گی۔ انشاءاللہ العزیز اسی موضوع سے متعلق اگلے جمعۃ المبارک میں بھی گفتگو کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے حوالے سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں احترام کا رشتہ عطا فرمائے۔ آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔